بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حج بیت اللہ کی فضیلت کیا ہے، حج کرنے کے آداب اور ہدایات کیا ہیں، حج بیت اللہ کے 5 دنوں یعنی 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک کون سی عبادات اور کون سے امور کس طرح سے سر انجام دینے ہیں بتائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ احادیث مبارکہ میں حج کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، وہ اس سے دعا کرے تو ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر اس سے بخشش طلب کرے تو انہیں بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کعبہ کا حج کیا، بس نہ تو وہ عورت کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، یعنی تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میں نے پوچھنے آیا ہوں آپ مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے حاجیوں کے متعلق پوچھنے آئے ہو کہ جب وہ گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ جمرات کو کینکریاں مارتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ سر منڈواتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے، اور بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے تو اسے کس قدر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، جو میرے دل میں تھا آپ نے اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی اپنے گھر سے چلتا ہے تو اس کی سواری کے لیے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور اس کے ایک گناہ کو ختم کیا جاتا ہے۔ جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر نازل ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو، وہ شکستہ حال اور غبار آلود ہیں، گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا، ہوا و بارش کے قطروں اور ٹیلے کے ذروں کے برابر بھی ہوں۔ اور جب وہ جمرات کو کنکریاں مارتا ہے تو اسے اندازہ نہیں کہ اسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ اس کے ثواب کا صحیح علم مرنے کے بعد قیامت کے دن ہی ہوگا، اور جب وہ بیت اللہ کا آخری طواف کر لیتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ پیدائش میں تھا۔ سفر حج اور عمرہ سے پہلے کے کچھ آداب اور ہدایات ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنے کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لے کہ اس سفر سے مقصود صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ شہرت، سیل و تفریح اور تجارت کرنا ہو۔ ہرگز اپنے دل میں اس طرح کا خیال مت لائیں۔ احرام باندھے اور دعا کرے کہ یا اللہ، میں ایسا حج کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جس میں ریا نہ ہو، نہ احسان، نہ کسی کی شہرت کی طلب مقصود ہے۔ نماز کی پابندی کریں۔ نماز میں پڑھی جانے والی آیات، قرآنی اذکار اور دعاؤں کو صحیح تلفظ سے یاد کریں۔ با جماعت نماز اور نماز جمعہ کے مسائل بھی سیکھیں۔ عازمین میں سے کسی کے ذمے اگر کوئی قرض یا امانت واجب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے قرض یا امانتیں انہیں واپس لوٹائے، اور جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہوں وہ بھی معاف کرے یا ادا کرے۔ کاروباری معاملات جن کے سپرد کرنے ہیں، ان کی روانگی سے قبل یہ معاملات اور ذمہ داری بھی سونپ کر جائیں۔ اگر نجی یا سرکاری ادارے کے ملازم ہیں تو بروقت حج کی چھٹی کے لیے درخواست دیں۔ اس کے علاوہ گھر میں پیچھے رہ جانے والے ماں باپ، بیوی، بچے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب رقم بھی چھوڑ کر جائیں۔ ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر سفر حج یا عمرہ کے لیے روانہ ہو۔
सफर हज की रवानगी से कम 2 माह कबल अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं जो हज के मामला से मुकम्मल आगाही रखता हो। अपनी सेहत का ख्याल रखें, इसमें लापरवाही न करें। बीमारियों के अमूमी मसाइल मसलन ब्लड प्रेशर, शुगर, अमराज़े कल्ब कंट्रोल करने की कोशिश करें। हज पर जाते हुए अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की अदवायात के साथ साथ हस्बे ज़ाइल अदवियात भी जरूर रखें जो कि अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद रखें। इनमें चक्कर, मतली, कैं, सर दर्द, एलर्जी, पेट दर्द, नज़ला, जुकाम, बुखार और खांसी की अदवायात शामिल होनी चाहिए। याद रहे, सफर हज पर आप कोई शरबत या कैप्सूल नहीं ले जा सकते, सिर्फ गोलियां ले जा सकते हैं, और वो भी जब आपकी अदवायात के लिए आपका कोई नुस्खा आपका कोई डॉक्टर तस्दीक कर आपको दे। अच्छी तरह से जान लें, सफर हज रूहानी तौर पर बड़ा पुरकैफ सफर है, लेकिन जिस्मानी तौर पर मुशक्कत तलब भी है। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा चलने की और खुद को मुशक्कत करने का आदी बनाएं। नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हाजी को इसकी मुशक्कत के मुताबिक सवाब मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरावी है कि नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, एक शख्स दूर दराज का सफर कर आया, गर्दो गुबार से अटा हुआ और या रब पुकारता है, लेकिन इसका खाना हराम, इसका पीना हराम और इसका लिबास हराम है। वह हराम में पला बड़ा है। बाहुदा ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल होगी। अपनी जरूरत के मुताबिक सफर सामान अपने साथ लेके जाएं ताकि बाद में तकलीफात का सामना न करना पड़े, क्योंकि हज से वापसी पर तवाइफ की हरादारी की वजह से वजन ज्यादा हो जाता है। इसलिए कोशिश करें जाते हुए सामान कम हो ताकि वापसी इतनी ही आसान हो। अपने बैग पर नाम, पता, घर का फोन नंबर, ग्रुप नंबर, मौलम का नाम या मकतम का नाम लिखें जो हाजी कैंप में आपको जारी किया गया हो, ताकि सफर शुरू करने से पहले ही आपके सिर्फ सामान की पड़ताल भी की जाती है और जरूरी कागजात भी चेक किए जाते हैं। सफर हज और उम्रा की जुमला दस्तावेज रखने के लिए अच्छी क्वालिटी का बैग लें जिसमें पासपोर्ट, शिनाख्ती कार्ड, टिकट, हेल्थ सर्टिफिकेट, बैंक की रसीद और ड्राफ्ट वगैरह आसानी से आ सके। दौरान सफर बैग को हमेशा गले में रखें और इसकी हिफाजत करें। सफर हज की सही तारीख और वक्त मालूम करें। हर काम मुकर्ररा वक्त पे करें और हर वक्त खुश और मुतमिन रहें। 8 ज़िल हज को सबसे पहले गुस्ल या वजू करें, हज करने की नीयत करें और नमाज फजर के बाद एहराम बांध लें। 2 रकत नमाज मुकाम इब्राहिम के करीब अदा करें। आबे ज़मज़म पिए और जोहर से पहले मना के लिए रवाना हो जाएं। रास्ते में तलबिया कसरत से पढ़ते रहें। मना में नमाज जोहर, असर, मगरिब और इशा अदा करें। मना में तमाम रात क़याम करें। हज का पहला दिन मुकम्मल हो गया। 9 ज़िलहज को नमाज फजर मना में अदा करने के बाद मैदान अराफात जाएं। अगर किसी वजह से 9 ज़िलहज के दिन या इसकी रात को भी कोई आज़म हज यहाँ पहुँचने से रह गया तो इसका हज नहीं होगा। मैदान अराफात में नमाज ज़ोहर और असर अदा करे। सूरज गरूब होने तक मैदान अराफात में रहें। मैदान अराफात में नमाज मगरिब अदा न करें। सूरज गरूब होने के बाद मुज़दलिफ़ा जाएं। नमाज मगरिब और इशा मुज़दलिफ़ा में एक साथ मिलकर अदा करे। दोनों नमाजों को मिलाकर अदा किया जाता है। कंकड़ियां इकट्ठी करें। 70 तमाम रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करें। हज का दूसरा दिन मुकम्मल हो गया। 10 ज़िलहज को नमाज फजर इमाम के साथ मुज़दलिफ़ा में बाजमात अदा करें। अगर मुमकिन ना हो तो इनफरादी अदा करें। सूरज निकलने के बाद मना जाएं। जमराए अकबा यानी कि बड़े शैतान को 7 कंकड़ियां मारे। रमी से फारिग होने के बाद जानवर की कुर्बानी करें। कुर्बानी के बाद सर मंडवाएं या बाल कटवाएं, लेकिन औरत कसर ही कराएं यानी कि 1 पोर के बराबर बाल कटवाएं। एहराम खोल दें। मक्का मुकरमा में मस्जिद हरम में जाएं। तवाफ ज़ियारत करें। 2 रकत नमाज मुकाम इब्राहिम के करीब अदा करें। आबे ज़मज़म पिए। सफा और मरवा के दरमियान सही करें। मक्का मुकरमा में क़याम न करें बल्कि मना वापिस आ जाएं। हज का तीसरा दिन भी मुकम्मल हो गया।
11 ذی الحج کو زوال کے بعد تینوں جمرات پر جا کر 7 کنکریاں مارے اور رمی جمرہ اول چھوٹے شیطان سے شروع کریں، پھر جمرہ وسطیٰ درمیانے شیطان پر جائیں اور پھر جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر جائیں۔ عبادت کے لیے منع میں قیام کریں۔ حج کا چوتھا دن بھی مکمل ہو گیا۔ 12 ذی الحج کو زوال کے بعد تینوں جمرات پر جا کر 7 کنکریاں ماریں، سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ جائیں، الوداعی طواف کریں۔ الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا اور اب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے تشریف لے جائیں۔ اگر کسی بیماری کے عارضے کے سبب 12 ذی الحج کو نماز مغرب سے قبل منی سے روانہ نہ ہو سکے تو 13 ذی الحج کو باقی 21 کنکریاں مار کر پھر روانہ ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔